فیضان منیر گروپ جو ہے یوٹیوب کا، اس سے 1 روپیہ آمدنی نہیں، کیونکہ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزاج قلندرانہ، جتنی کتابیں تھی اس سے بھی 1 روپیہ آمدنی گھر خاندان والوں کو نہیں، اور جو حضرت والی صاحب کے نام کا یوٹیوب چینل ہے اس سے بھی کچھ انکم نہیں ہوتی، کیونکہ اس پہ کوئی ایڈ نہیں آتا، کوئی بے پردہ آ جائے تو اس پہ درود پاک سے متعلق اور دیگر بیانات حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کی 5-5 7-7 10-10 سال پرانے بیانات کس چینل پہ بتا رہے ہیں ہم؟ بتائیے۔ فیضان منیر گروپ۔ رشتہ تعلق کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کو کھول کے جو ہے کیا فیضان ہے نا، سبسکرائب، صحیح کہہ رہے ہیں؟ حامد کہاں ہے؟ صحیح آپ نے کر رکھا ہے، گردن ایسے کرا دیں، اوروں کا بھی کر دیجئے گا۔ اس رمضان کے ہی 4-5 بیانات درود پاک کے اللہ پاک نے 15-15 منٹ کے ظہر بعد کے الگ الگ جو ہے رنگ کے اللہ پاک نے کہلوائے۔ اللہ ہی کہلواتے ہیں صاحب، کہلوانے والی ذات۔ تو درود پاک بہن بیٹیاں گھر میں کام کاج کرتے، آٹا گوندتے، روٹی بیلتے، چاول دال تیار کرتے، جھاڑو لگاتے، کھیتیوں میں کام کرتے، مرد حضرات دانا ڈالتے، راستہ چلتے، محنت مزدوری کرتے۔ بھائی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں درود پاک انشاءاللہ؟ روزانہ کتنا احباب پڑھ رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیں، روزانہ کی کوئی مقدار ساتھی کچھ پورا کر رہے ہو؟ 100 بار، 50 بار، 300 بار، کچھ مقدار تو اللہ والوں بتائیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے 1000 بار مولانا خیر الدین صاحب، فضیلت ہے مرنے سے پہلے لم ینمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ ہم بھی کوشش کریں گے، اور بتائیے اور بتائیے جی۔ 200 بار، تھوڑا سا بڑھا دیجئے، 300 کر دیجئے، زیادہ کی مقدار میں شامل ہو جائیں گے زیادہ جی۔ 300 تو طے کریں اللہ والوں۔ ہاں، یہ جو خوبیوں والی بستی ہے 5 سے 7 منٹ میں ہو جاتا ہے 100 بار۔ سب سے چھوٹا درود شریف کیا ہے؟ درود و سلام پڑھ کے بتائیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں درخواست کے طور پہ چھوٹا درود پاک بھی پڑھیں، اس میں بھی آل رسول کو شامل کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بڑی برکات اس کی ہیں، بڑی برکات ہیں اس کی۔ آپ کو پتہ ہی ہے مولانا ذل الرحمان صاحب کو، مولانا ذل الرحمان صاحب کو دیکھ کے ہمیں یاد آ گئے ایک مفتی صاحب نظام آباد کے، کہنے لگے مفتی صاحب کہ اس قدر عادت تھی پان کی کہ مصلے پہ سلام پھیر کے پان ہی یاد آتا تھا، جلدی سے بھاگتا تھا اور پان۔ کہنے لگے ابا نے پھر ایک موقع پہ کہا بیٹا یہ چھوڑ دے، بس کہ ابا سے کہا ابا چھوڑ دوں گا، پان چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب ان کا یہ حال تھا، چائے کیتلی میں بھر کے ساتھ چلتی تھی، کہ ایک جگہ چائے کے لیے کہاں آئی نہیں رہی ہے، غصہ آ گیا، نفس سے اپنے کہا چائے کس کے لیے نہ ہو، غصہ کس کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس دن طے کیا چائے چھوڑ دوں گا، چائے اور اس کی بہنوں کافی کو بھی طلاق دے دیا، چائے کو بھی طلاق اور اس کی بہنوں کو بھی اس دن سے چھوڑ دیا۔ تو طے آدمی کرے بات تب بنتی ہے۔ مولانا ذل الرحمان صاحب حضرت والی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، خلافت ایک ذمہ داری ہوتی، اعزاز نہیں ہوتا کہ پوسٹر میں نام لکھا جائے، ایک ذمہ داری، ایک نوکری، ایک ملازمت ہے کہ تمہیں اب امت کی خدمت کرنا ہے، اپنی ذات کی نفع کے لیے، اپنے ہدایت کے لیے۔ تو ماشاءاللہ مولانا ذل الرحمان صاحب حضرت والی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ آپ کی بستی پیاری نیک مزاج رکھنے والی بستی ہے، یہاں ذکر کی کم سے کم ہر ہفتہ ذکر کی مجلس مسجد میں لگنی چاہیے، نہیں لگنی چاہیے اللہ والوں؟ ارے بولو تو صحیح، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کس وقت کس دن، رائے دیں رائے دیں۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں جمعہ کے دن فجر کے بعد ہوتا تھا، سہارنپور کی اور خانقاہوں میں تو روزانہ ذکر ہوتا ہے، جمعہ کو تعداد زیادہ ہوتی۔ ابھی میں جب دیوبند گیا پھر سہارنپور بھی گیا، حضرت شیخ کی خانقاہ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی
کچے گھر میں جو ہے پھر حضرت مرشدی مولانا سید محمد عاقل صاحب نے ذکر روزانہ ہمیں انفرادی تو کرنا ہی ہے، مسجد میں ایک اجتماعی ہفتہ واری تو شروع کریں، کس دن ہونا چاہیے اور کب ہونا چاہیے؟ ارے بولیے تو صحیح، رائے تو دیجئے بھائی، دوسروں کی زبان پہ تالے دوسروں نے لگا رکھے، آئے بولیے جمعہ کے آپ کی کیا رائے؟ آپ بھی پان کھا رہے ہیں؟ مان مت، اللہ کے گھر میں مت کھائیے، آپ دوسرے کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے گھر میں مت کھائیے، تمباکو کھا کے پیاز کھا کے ابھی ناشتے میں نہیں مت آئیے، اللہ کے گھر میں کھا کے مت آئیے، مسجد میں نہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ایک شرابی تھا، شرابی دھت نشے میں، جب شرابی نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، کھمبے سے ٹکرا کے کھمبے کو چیلنج کرنے لگتا ہے، آجا فیصلہ ہو جائے، تو ببر شیر ہے یا سوا شیر ہے، میں شیر ہوں یا شیر ہوں۔ ٹھوکر لگی، خاص سرور میں دیکھا نظر اٹھا کے، اچانک اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، غصہ بھی ہوا ہو گیا، نشہ بھی کافور ہو گیا، کیونکہ اب شرابی کے نظروں کے سامنے اللہ کے گھر کا مینار آ گیا، مسجد نظر پڑ گئی۔ پھر ایک خاص ادا سے مسجد کی دیوار کو دیکھ کے کہا، اللہ جی میں بڑا گنہگار، اللہ بڑا پاپی ہوں، اللہ میرے ہاتھ جو لگتا ہے نشے کی لت لوٹ لیتی ہے، اللہ آپ کے گھر آنے والے کیسے ہیں، آپ کے گھر کا خیال نہیں رکھتے، ہاں آپ کے گھر کا رنگ و روغن اڑ گیا ہے، یا اللہ مجھ گنہگار کے پاس پان کھایا ہوا، ہاتھ میں چونا تھوڑا سا لگا ہوا، اللہ مجھ گنہگار کے پاس اتنا ہی کلر ہے، اتنا ہی روغن ہے، محبت سے اللہ کے گھر کی دیوار میں لگا دیا، صاحب اس عظمت کی برکت سے اللہ نے اس کی بخشش کر دیا۔ ہاں نہیں بالکل نہیں صاحب، ہاں اللہ کے گھر یہ جو ہے شاعر اسلام، اللہ کے شاعر ہیں، اس کا ادب اس کا احترام وہی کرتا ہے، ہاں جس کے بیت ہوتی ہے، بعض مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے، نہیں دھیان جاتا، ہو جا سکتا ہے، نہیں صاحب، ہاں اس سے جو ہے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ تو مجلس ذکر کب ہونا چاہیے؟ رائے جلدی دیں، جمعہ کے دن، کب کس وقت؟ فجر بعد ذکر کی مختصر کر لیجئے، ذکر جہری، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک تسبیح اس کی 12 تسبیح، جو 12 تسبیح کرنے والے احباب ہیں وہ اپنا معمول پورا کر لیں اپنے وقت، مجلس ذکر کو ہلکا پھلکا رکھیں، مجلس ذکر میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح اللہ اللہ، ایک لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، تیسری تسبیح اللہ اللہ، اور چوتھی تسبیح اللہ اللہ۔ تو شروعات اب سے کر دی جائے، مختصر سا، اتنا لمبا نہیں، آپ دوستوں کی طلب کی برکت سے شروعات ابھی سے کر لی جائے انشاءاللہ۔ توجہ، دھیان، عظمت احترام کے ساتھ کلی کر کے آئیے، اللہ کا نام کلی کر کے آئیے۔ نل ہے باہر، پانی آئے، پانی نہیں ہے، کر کے آئیے کلی۔ درود پاک پڑھ لیجئے، درود پاک 3 بار، مجلس ذکر سے پہلے 11 بار، جو جمعہ کی پڑھ لیں گے، ابھی مختصر کرنا ہے، 3 بار پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفار 3 بار پڑھ لیا جائے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیوں، ایک بامقصد یہ محنت ہے۔ مولانا ذل الرحمان صاحب محبت سے بار بار حضرت والی صاحب کو بلاتے تھے، ممبئی جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے دوستوں کا اصلاحی تعلق حضرت والی صاحب سے تھا۔ شیخ کی رحلت کے بعد لوگ بہت دن تک اسی اس میں ادیڑ بن پہ رہتے، اب کیا کریں؟ زرخیز سرزمین ہے۔ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ حضرت فضل کریم صاحب ہیں، حضرت مولانا فاروق صاحب ہیں، حضرت مولانا سید ابو داود صاحب ہیں، اور گھر کی مرغی دال برابر ہوتی، اس لیے بعد میں نام لے رہے ہیں۔ مولانا ذل الرحمان صاحب ہیں،
وانا خیر الدین صاحب، اور بھی جہاں قلبی رجحان ہو جلدی تعلق جوڑ لینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔